تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم ابھی سے خوشیاں منائیں، آنا 650 سال کے بعد ہے۔ وجہ، اب وجہ سمجھ آئے تو آپ نے سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی سے کام نہیں لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ابھی سے خوشیاں اس لیے مناؤ کہ اس نبی آخر الزمان، آخری نبی کی امت کو پتہ چل جائے کہ جس نبی کے آنے سے پہلے خوشیاں منانا جائز ہے، اس نبی کے آنے کے بعد بھی خوشیاں منانا جائز ہے۔ 10 منٹ پورے ہو گئے، میں نے 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہونے دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اب اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ کہاں سے ثابت ہے، کس نے کہا تھا، کس کو کہا تھا، کس کے لیے کہا تھا، کتنا عرصہ پہلے جشن میلاد منایا جا رہا ہے، آپ کا جی چاہے تو ادھر چھوٹے سے بچے کو اٹھائیں، باہر لے جائیں اور اس سے پوچھیں بیٹا بتاؤ، یا آپ بڑوں سے پوچھ لیں، اس پورے مجمع سے کوئی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، تو مجھے پکی امید ہے آپ کھڑک کے کہیں گے جس کتاب سے جشن میلاد منانا ثابت ہے اس کتاب کا نام ہے، اونچی آواز سے کہیں، سپارہ نمبر، سورت کا نام، آیت نمبر، کس نے کہا تھا میلاد مناؤ اور کس سے کہا تھا اور کن کے لیے کہا تھا اور حضور کے آنے سے کتنا عرصہ پہلے کہا تھا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے واقعی میرا ساتھ دیا ہے، مجھے تو لگتا ہے آپ گھر سے چھٹا گیر لگا کے آئے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر قربان جائیے، آپ نے تقریر زبانی یاد کر لی، یہ جو آپ نے میرے سوالوں کے جواب دیا نا، اس پہ ذرا آپ خود ہی کہہ دیجئے اپنے لیے سبحان اللہ۔ لہذا ہم سنی کہتے ہیں کہ انصاف کرو، کیوں حضور؟ عقیدے کے ساتھ انصاف، تحقیق کو بھی چھوڑیں، دلیل کو بھی چھوڑیں، ثبوت بھی رہ گئے ایک کونے پہ، انصاف کریں۔ آپ اس چھوٹے سے بچے کو بھی باہر لے جائیں اور اسے کہیں کہ آنے سے پہلے تو خوشی منانا جائز ہے مگر آنے کے بعد منانا جائز ہے نہیں، یہ بچہ کہے گا چچا جان بوگس عقیدہ ہے، پھوکلا عقیدہ ہے، ماننا پڑے گا جس نبی کے آنے سے 650 سال پہلے خوشی منانا جائز ہے، اس نبی کے آنے کے 1400 سال بعد بھی خوشی منانا جائز ہے۔ لہٰذا آج کے بعد اگر آپ کسی ایسی مسجد میں جا نکلے جدھر ممبر پہ بیٹھا ہوا کوئی کہے جی کہیں سے ثابت نہیں، شرک ہے، بدعت ہے، یہ 40-50 سال پہلے منایا گیا، اللہ نے حکم نہیں دیا، یہ آج سے پہلے کسی نے نہیں منایا، آپ نے سمجھ جانا ہے کہ ہم نے اس بے ایمان کی بات پہ یقین نہیں کرنا، ہم نے ماننا ہے تو یا رب کا قرآن ماننا ہے یا نبی کا فرمان ماننا ہے۔ عقیدہ وہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بات میری مکمل ہو گئی، دوسری بات سنیں اور تقریر کا وقت پورا ہو جائے گا۔ اور یہ جو دوسری بات میں عرض کرنے لگا ہوں، یقین جانیے کہ اگر آج تک کسی بندے نے زندگی میں کبھی اپنے گھر ایک جھنڈی بھی نہیں نہ لگائی حضور کے آنے کی خوشی میں، یہ آخری بات آپ سن لیں، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں آج کے بعد وہ حضور کے آنے کی خوشی میں گھر بھی سجائے گا، اپنی گاڑی بھی سجائے گا، بے شک اس نے سائیکل رکھی ہو، سواری بھی سجائے گا، اور ربیع الاول کے جلوس میں خود بھی جائے گا اور بچوں کو بھی لے کے جائے گا۔ یہ سید یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے خدا بڑا بولنے سے محفوظ فرمائے۔ اے میاں صاحب کا ایک شعر ہے، قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیان، میں کہتا ہوں چھوڑ باتیں، یہ بڑا سچا شعر ہے، قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیان۔ یہ جنہوں نے یہ جھنڈیاں لڑیاں لگائی ہیں نا اور مسجد کو سجایا ہے، قبر میں جا کے پتہ چلے گا اللہ اس پہ کیا کیا عطا فرما رہا ہے۔ یہ جو 2 جوان روڈ پہ ہمارا انتظار کرتے رہے، جنہوں نے ان کا اکرام کیا، نعت خوانوں کی خدمتیں کیں، عزتیں کیں، ان کے لیے کھانے پکائے، یہ حضور کے آنے کی خوشی میں پکائے
ایسا نہیں کہ ہماری شکل آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے یا ہماری گاڑیاں، آپ ہماری گاڑیوں کو کیا سمجھے، وہ آپ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں، نہیں نہیں، یہ آپ نے ہماری جتنی عزت کی ہے یہ حضور کے جشن میلاد کی خوشی میں کی۔ قدر نویدہ معلوم ہوسی قبراں وچ بیان۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک بندہ تھا، اسے قبر میں جا کے پتا چلا تھا حضور کی قدر کیا، اور اس نے قبر میں سے خواب میں اپنے گھر والوں کو بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا میں نے تو ساری زندگی دشمنی کی، گستاخیاں کی، تم نہ کرنا، کلمہ پڑھ کے اس نبی کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ۔ گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ خود تو ساری زندگی دشمنی کی اور ہمیں کہتا ہے کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا قدر نبیدہ معلوم ہوسی قبراں وچ بیان۔ بندے کا نام تھا ابو لہب، ساری زندگی حضور کی بے ادبی کرتا رہا، مرنے کے بعد بچے بھی اس کی لاش اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب وہ مر گیا، دفن ہو گیا، تو صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے اریہ بعد اہلہ فی المنام، حضور کا سگا چچا تھا ابو لہب، اور اس نے سرکار کے ساتھ جو کیا وہ بڑا ظلم ہے، کبھی آپ مجھے فون کر کے پوچھ لیں تو میں بتا دوں گا کیونکہ وقت نہیں، مگر گستاخی کی حضور کے ساتھ۔ اس نے ایک دن میں حضور کی 2 بیٹیوں کو اجاڑا تھا، 2 بیٹیوں کو اکٹھے طلاق دی تھی۔ اس نے حضور کی ایک بیٹی کو اونٹ کی پشت سے پاؤں سے پکڑ کے زمین پہ دے مارا تھا، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بھی شہید ہو گیا تھا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش پتہ کیسے اٹھائی گئی؟ کوئی بندہ لاش کے قریب نہیں جاتا تھا، اتنی بدبو آتی تھی۔ اس کے بچوں نے مزدوروں کو کہا کہ اس طرح کی رسی لو، کڑا بناؤ اس طرح، اور گھما کے لاش کے پاؤں پہ اس طرح پھینکو، جب پاؤں پہ آ جائے تو اسے کھینچ کے ٹائٹ کرو اور گھسیٹ کے اسے لے جاؤ قبر کے اندر، گرا کے اوپر سے مٹی ڈال دو۔ اللہ اکبر، کچھ نہ پوچھیں، جس جگہ پہ اس نے حضور کی بیٹی کو گرایا تھا وہاں سے اس کی لاش کو گھسیٹ کے گزارا گیا، اسی گلی سے اس کی لاش گھسیٹ کے گزاری گئی، قبر میں ڈالی گئی، مٹی ڈال دی گئی، کئی مہینے گزرے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے اریہ بعد اہلہ فی المنام، اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا قبر میں تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب کہتا ہے کہ میرا پورا وجود آگ میں جل رہا ہے، غیر ہذہ، بس یہ انگلی بچی ہوئی ہے، قبر کی مٹی نے میرا پورا جسم بوسیدہ کر دیا ہے، گلا سڑا دیا ہے، غیر ہذہ، یہ انگلی بچی ہوئی ہے، کیڑے گوشت اور ماंس کھا گئے ہیں، غیر ہذہ، یہ انگلی بچی ہوئی ہے، سانپ میرے پورے جسم کو ڈنگتے ہیں، غیر ہذہ، یہ انگلی سلامت ہے، بچھو پورے وجود کو ڈستے ہیں، غیر ہذہ، یہ انگلی سلامت ہے، سر کی چوٹی سے پاؤں کے تلووں تک میرا پورا وجود آگ میں جل رہا ہے، غیر ہذہ، یہ انگلی سلامت ہے۔ گھر والوں نے پوچھا اس انگلی میں کیا خوبی ہے؟ باقی سارا وجود عذاب میں ہے، یہ انگلی بچی ہوئی ہے، اس میں کیا خوبی ہے؟ اب خوبی بتاتا ہے، کہتے ہیں اس میں خوبی یہ ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں ابو لہب کا بیان پڑھنے لگا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، آپ میں سے کئی بندوں کو پتا چل گیا ہے کہ بات کدھر جا رہی ہے، جس کو پتا چل گیا ہے پوری ایمانداری سے اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے بآواز بلند ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان۔ کہتا ہے 12 ربیع الاول کا دن، سوموار، فجر اور رات کا درمیانی وقت تھا، میرے مرحوم بھائی عبداللہ اور میری بھابی سیدہ آمینہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، میری کنیز سویبہ نے مجھے آ کے خوشخبری دی کہ تیرے بھائی حضرت عبداللہ اور بی بی سیدہ آمینہ کے گھر اللہ نے چاند سے بھی حسین بیٹا پیدا فرمایا ہے۔ کہتا ہے میں عبداللہ کے بیٹے اور آمینہ کے لال کے آنے کی خبر سن کے خوش ہوا، میں نے یہی انگلی اٹھائی جو بچی ہوئی ہے۔ کہتا ہے میں لیٹا ہوا تھا، اتنی سی انگلی اٹھائی اور اپنی اس کنیز سویبہ سے کہا جا اس خوشی میں تو آزاد ہے۔ کہتا ہے وہ انگلی جو مسلمانوں کے نبی کے آنے کی خوشی میں اٹھی ہے اسے اتنی پسند آئی، قبر کی مٹی نے بھی اسے کچھ نہیں کہا، کیڑوں نے کھایا نہیں، سانپوں نے ڈنگا نہیں، بچھوؤں نے ڈسا نہیں، آگ نے جلایا نہیں، عذاب اسے ہوا نہیں۔ انی سقیت بہذہ فی یوم الاثنین، کہتا ہے جب
سوموار کا دن آتا ہے، میری اسی انگلی کے ذریعے مجھے جنت کے چشموں کا شربت بھی پلایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ جو انگلی حضور کی ولادت کی خوشی میں کہتا ہے اس میں سے جنت کے چشموں کا شربت آتا ہے، میں منہ میں رکھتا ہوں مجھے سکون آ جاتا ہے۔ جو چیز حضور کی ولادت کی خوشی میں استعمال ہو سلامت بھی رہتی ہے، سکون بھی دیتی ہے۔ اچھا مجھے پتا ہے آپ نے بھی اور ان نے بھی یہ واقعہ کوئی 1.25 لاکھ دفعہ سنا ہوگا، کیوں ظاہر ہے ہم خطیبوں کے ہاتھ جو بات چڑھ جائے نا ہم اس کا 1.25 لاکھ نکال کے چھوڑتے ہیں، کیوں حضور ایسی بات ہے، نعت خوانوں کو کوئی شعر لب جائے وہ اس کا بھی 1.25 لاکھ نکالتے ہیں تو ہے نا۔